عنوان سے ہماری سلسلہ وار گفتگو جاری ہے۔ آج کے خطاب میں اور درس میں ہم آپ کو صحیح مسلم کی بدلے ہیں، جس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات اور زاہدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد بھی ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس سے ہمیں یہ بنیادی تعلیم ملتی ہے، بنیادی سبق ملتا ہے کہ اولاد کی تعلیم تربیت کا سلسلہ اور تسلسل ان کے شادی ہو جانے کے بعد بھی جاری ہونا چاہیے۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی ماں باپ کو اولاد اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کا پورا حق ہے اور اختیار ہے۔ حدیث یہ ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا، کام کے لیے اور خدمت کرنے کے لیے۔ آپ تنہا تھیں، اکیلی تھی، اور گھر کا کام کاج زیادہ ہوتا، تھک جاتی، تو حضور علیہ السلام کے پاس غلام تھے اور کنیزائیں تھیں۔ انہیں معلوم ہوا تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خادم اور ملازم مانگنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جب حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک کام کرنے والا چاہیے، ملازم اور خادم چاہیے جو گھر کے کام کاج کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ما عندی ما اعطیکا۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ اب میرے پاس کچھ بھی نہ رہا، نہ کوئی ملازم، نہ کوئی خادم، نہ کام کرنے والا، نہ خدمت کرنے والا جو میں آپ کو دوں۔ خاتون جنت نے یہ سنا اور وہ واپس اپنے مکان چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، خود تشریف لے گئے۔ یہ حضور کا پیار ہے، محبت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور یہ ان کی تقدیر ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے مکان میں بارہا جلوہ افروز ہوئے ہیں، رونق افروز ہوئے، تشریف لے گئے، بارہا گئے، صبح بھی شام بھی، سفر پہ جاتے وقت، سفر سے آتے وقت، اور جا کر خاتون جنت سے فرمایا،
الذی سألتی احب الیک او ما ہوا خیر من. فرمایا فاطمہ بیٹا کیا تمہیں وہ زیادہ پسند ہے جو تم نے مانگا، جو ہم سے طلب کیا، یا وہ زیادہ پسند ہے ما ہوا خیر منہ جو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا قولی لا بل ما ہوا خیر منہ. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو مشورہ دیا کہ آپ حضور سے کہیں کہ نہیں بلکہ مجھے وہ پسند ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہو جو میں نے آپ سے مانگا ہے. جو میں نے مانگا تھا ملازم، خادم، خدمت کرنے والا، کام کاج کرنے والا، مجھے اس سے زیادہ اچھا چاہیے، اس سے زیادہ بہتر چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تمہیں خادم، ملازم، کام کرنے والے اور خدمت والے سے زیادہ اچھا چاہیے تو پھر یہ دعا پڑھا کر، دعا پڑھا کر. اب یہ کمال دیکھیں، وہ خدمت کے لیے غلام مانگنے حاضر ہوئی اور حضور علیہ السلام نے ان کو وظیفہ دیا، دعا بتائی، وظیفہ دیا، دعا بتائی. دعا یہ ہے اللہم رب السماوات ورب العرش العظیم. اے اللہ، اے آسمانوں کے رب اور آسمان میں جو مخلوق ہے اس کے پالنے والے، ورب العرش العظیم، اور عظیم عرش کے رب، عرش عظیم کے، ورب کل شیء، اور فقط عرش کیا ہر شے کے رب، ہر چیز کے مالک و خالق، ہر چیز کو پالنے والے، منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، اے اتارنے والے تورات کے اور انجیل کے، اور اتارنے والے عظیم قرآن کے اور بلند قرآن کے. انت الاول، اے اللہ تو پہلا ہے، فلیس بعدک شیء فلیس قبلک شیء، میرے مولا تجھ سے پہلے کچھ بھی نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا. انت الآخر بعدک شیء، میرے مولا تو آخر ہے اور تیرے بعد کچھ بھی نہ ہوگا. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، میرے مولا تو ظاہر ہے اپنی قدرت سے اور قدرت کی نشانیوں سے، اور تجھ سے اوپر اور بلند نہ کچھ ہوا نہ ہو سکتا ہے. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، میرے مولا تو باطن ہے، پوشیدہ ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، تیری حقیقت بس تو ہی جانتا ہے اور تیرے سوا کچھ نہیں ہے. اقض عنا الدین، ہمارے قرض کو ہم سے ادا کیجیے اور قرض کا بوجھ اتار دیجیے. واغننا من الفقر، اور مولا ہمیں بے نیاز کر دے فقر سے، غربت سے، تنگ دستی سے، غریب اور فقیر ہونے سے. ہمیں بے نیاز کر دے، ہمیں غنی کر دے، ہمیں صاحب مال بنا، صاحب دولت بنا، صاحب ثروت بنا. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کو سکھائی اور بتائی.
اس وقت جب وہ حضور سے ملازم اور خادم مانگنے آئی تھی. اس دعا میں ہمارے لیے اور جو ہماری نسلیں ہیں ان کے لیے تربیت کے اور تعلیم کے بہت سارے اصول ہیں اور ساری باتیں ہیں. اس میں سے میں صرف 6 آپ کو بتا رہا ہوں جو آج کا خاص پیغام بھی ہے. ان 6 باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ آپ اپنی اولاد اور بچوں کی دینی اور تعلیمی تربیت مصطفوی خطوط پر اور مصطفوی اصولوں پہ کر سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ خاتون جنت نے غلام مانگا تھا، خادم، کام کرنے والا، خدمت کرنے والا، اور حضور نے اس کے جواب میں ان کو دعا بتائی، وظیفہ بتایا. اس میں حضور ہمیں یہ بتا رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں کہ اور دنیا کے ساز و سامان دینے سے بہتر ہے کہ ان کی تربیت کی جائے اور ان کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے. آج اگر ہماری اولاد دنیا کے کسی بھی چیز کی ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے اور ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. ان کو موبائل چاہیے تو ایک سے ایک کوالٹی کا موبائل دے دیتے ہیں، موٹر کار دے دیتے ہیں، کمپیوٹر دے دیتے ہیں، اسپیشل بنگلہ دے دیتے ہیں. جو بھی چیز ہمارے بس میں ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اولاد کو دینے کی. اچھی بات ہے اگر اللہ نے توفیق دی ہے رزق حلال سے آپ اولاد کو دے سکتے ہیں، لیکن اس سے کئی اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت کریں، ان کی دینی اور فکری تربیت کریں، ان کو دین کا علم دیں، ان کو پڑھائیں. جہاں آپ اچھا کمپیوٹر دیتے ہیں، اس کو موبائل دیتے ہیں، تو وہاں ایک اچھا استاذ بھی دیں قرآن کے لیے، ایک اچھے عالم کے پاس بھی لے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں، شریعت اور شریعت کے احکام اور مسائل سیکھیں. یہ پہلا بنیادی سبق ہے جو حضور نے خاتون جنت کے توسط سے امت کو دیا ہے. دوسرا اصول اس میں یہ ہے، دوسرا قاعدہ اور پرنسپل یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت خاتون جنت کی شادی ہو. شادی سے پہلے کا واقعہ نہیں ہے، شادی کے بعد کا واقعہ ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو اور ماں کو اولاد کے شادی ہو جانے کے بعد بھی ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کو سکھانے اور بتانے کا پورا حق اور اختیار حاصل ہے. بعض نادان بچے اور اولاد شادی کے بعد اتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے کہ ماں باپ سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، کہ نہیں آپ ہمیں ایڈوائس دے رہے ہیں، اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی ہے. تو خاتون جنت نے حضور کو یہ نہیں فرمایا معاذ اللہ، بلکہ وہ خوش ہوئی. تو یہ خاص آپ یہ سن لیں، نوجوان بھائی اور بہنیں یہ سن لیں کہ اگر آپ کے ماں باپ شادی کے بعد بھی آپ کو ایک دینی مسئلہ بتائیں، ایک شرعی مسئلہ بتائیں، قرآن اور حدیث کی بات بتائیں تو اس کو آپ سنا کریں، بلکہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے ماں باپ دیے ہیں کہ جو شادی کے بعد بھی آپ کو دین سکھا رہے ہیں. آپ یہ رسپانس نہ دیں کہ آپ بڑے ملا بن گئے ہیں، امام بن گئے ہیں، عالم بن گئے ہیں، آپ ہمیں سکھا رہے ہیں.
نہیں، اگر شریعت کی بات ایک شخص بتاتا ہے اور صحیح مسئلہ بتاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو ایک شخص نے شریعت کا مسئلہ بتایا ہے. اس کو اپنے انا اور اپنے جو آپ کا ایگو ہے اس کا مسئلہ نہیں بنائیں. آج سوسائٹی کی مصیبت اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے مقابل بھی آ جاتا ہے. انا پرستی، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور پھر تیسری بات جو ایک قاعدہ ہے، ایک پرنسپل ہے، حضور علیہ السلام خود حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے ان کو دین پڑھانے اور بتانے کے لیے. ان کے گھر گئے، خود تشریف لے گئے، پھر دوبارہ نہیں بلایا کہ علی فاطمہ سے کہہ دیں کہ وہ میرے پاس آ جائے، میں ان کو یہ بتاؤں گا. نہیں، میرے آقا، میرے محبوب، میرے کریم آقا، میرے دل، نفس، جان کی ٹھنڈک، اصل کائنات، یعنی اللہ کے حبیب ہو کر، محبوب ہو کر مسئلہ بتانے کے لیے اور بیٹی کو تسلی دینے کے لیے خود ان کے گھر گئے ہیں. کاش ہمارے اس سوسائٹی میں بھی ایسے باپ پیدا ہو جائیں کہ جو مسئلہ بتانے کے لیے شریعت، سنت، قرآن اور حدیث سکھانے کے لیے اپنے بیٹیوں کے گھر جایا کریں. بیٹیوں کے گھر جانا اور ان کا حال پوچھنا یہ بھی اللہ کے رسول کی عظیم سنت ہے. بیٹیوں کا حق ہے آپ کے ساتھ، جیسے شادی سے پہلے ان کا حق ہے ویسے شادی کے بعد بھی ہے. یہ جو ہیریٹیج ہوتا ہے جس کو آپ اغتاز بولتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد بھی ماں باپ کا جو میراث ہے، اغتاز ہے، اس میں اس کا حق ہے شادی کے بعد بھی. یہ نہیں شادی ہو گئی اب ماں باپ کے پاس کوئی حق نہیں رہا اس کا. یہ زمانہ جاہلیت کا کانسیپٹ ہے. اسلام نے بیٹی کو جو مقام دیا ہے وہ اگر بیٹی کو معلوم ہو جائے تو وہ اسلام کی ایسی دیوانی ہو جائے اور اسلام کی تعلیمات پر ایسی فدا اور نثار ہو جائے کہ وہ مغرب کو اور مغرب کی تہذیب کو بھول جائیں. تو حضور خود تشریف لے گئے ہیں حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو مسئلہ بتانے کے لیے. اور پھر خوش نصیب ہے وہ بیٹیاں جن کے باپ بھی عالم ہوں، کیونکہ حضور عالم تھے. حضور کائنات میں سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑے صاحب علم اور بڑے عالم حضور کی ذات ہے. تو علماء بھی اگر ہوں، علماء کو چاہیے کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں. یہ حضور کی سنت ہے، امتی کی حیثیت سے بھی ہے اور عالم کی حیثیت سے بھی ہے. پانچواں سبق اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے غلام تو نہیں دیا، کام کرنے والا تو نہیں دیا فاطمہ الزہرا کو، لیکن اس سے اچھا عطا کیا، اس کا نعم البدل دیا ہے، اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ اچھا دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دعا ہے، اللہ کے نام ہے. وہ مائیں اور بیٹیاں، بہنیں اور خواتین جو کام کاج سے تھک جاتی ہیں، کبھی کام زیادہ ہوتے ہیں گھر کے، جاتی ہیں، تو وہ خاتون جنت کو یاد کریں اور یہ دعا جو ابھی انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں اس دعا کو پڑھا کریں. اس دعا کا فیض یہ ہے کہ اس سے جو تھکن ہوتی ہے کام کی وہ اتر جاتی ہے اور پورے جسم کو آرام اور سکون ملتا ہے. جسم پرسکون ہو جاتا ہے اس دعا پڑھنے سے. تو حضور نے غلام تو نہیں دیا لیکن
جو غلام اور خادم سے بھی بہتر ہے، یعنی دعا اور اللہ کے عظیم اسما وہ خاتون جنت کو دیے. اور اس میں آخری سبق جو اس حدیث سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اچھا مشورہ دے، اور اگر شوہر دے کو چاہیے کہ اس کے ایڈوائس کو ایکسپٹ کرے. بیوی اس کو ایگو کا اور انا پرستی کا مسئلہ نہ بنائے. دیکھیں یہاں حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا الذی سألتی احب الیک او ما هو خیر من. فاطمہ کیا تمہیں وہ زیادہ پسند ہے جو تم نے مانگا یا وہ جو اس سے بھی بہتر ہو؟ تو اس موقع پہ ان کو مشورہ دینے والے اور ایڈوائس دینے والے ان کے شوہر حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ. حضرت علی نے کہا فاطمہ کہو بل ہوا خیر منہ، کہ مجھے تو وہ چاہیے جو اس سے بھی بہتر ہو. تو جو حضرت علی نے ایڈوائس دی خاتون جنت نے اس ایڈوائس کو ایکسپٹ کیا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ بیوی کو اچھی ایڈوائس دے. شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ فقط بیوی کو دنیا کی طرف راغب نہ کرے، اس کو آخرت کی فکر بھی دے، آخرت کی سوچ بھی دے. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ٹوٹلی دنیا کے حوالے نہ کریں کہ اسے سب کچھ دنیا میں چاہیے، ساری آسائشیں، ساری سہولیات، ساری فیسلٹیز دنیا میں چاہیے. نہیں، خاتون جنت کی سنت یہ نہیں ہے. جتنا اللہ پاک نے دیا اس پہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، شکر کریں. بعض نادان خواتین تو یہاں تک بھی کہتی ہے شوہر سے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ حلال کمائی ہو یا حرام ہو، معاذ اللہ، مجھے مال چاہیے، دنیا چاہیے. یہ جہالت ہے، نادانگی ہے. ان ماں بہنوں کو اس طرح کی گفتگو سے باز آنا چاہیے. رزق حلال اللہ کی عظیم شوہروں کو بتا دیں کہ ہمیں اگر رزق حلال کا ایک لقمہ بھی مل جائے تو وہ حرام کے ہزارہ لقموں سے ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے، زیادہ پسند ہے. خوش نصیب ہے وہ شوہر جس کی بیوی نیک، صالح، زاہدہ اور عابدہ ہو، حلال کو پسند کرنے والی ہو. اور بدنصیب ہے وہ جس کی بیوی شاکرہ نہ ہو، صابرہ نہ ہو، زاہدہ عابدہ نہ ہو، حلال اور حرام کی پرواہ کرنے والی نہ ہو. اس لیے آج کی گفتگو میں جہاں بچوں کی تربیت ہے دینی تعلیمی، وہاں بڑوں کی دینی و تعلیمی تربیت بھی ہے. اور یہ بھی بچے یاد رکھیں کہ جیسے بچپن میں ماں باپ کو حق ہے، اختیار ہے ان کی تربیت کا، ہونے کے بعد آپ کو ویسا ہی اختیار ہے، ویسا ہی حق ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے طفیل اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی مصطفی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم رب السماوات ورب العرش العظیم ورب كل شيء منزل التوراة منزل التوراة الإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن
فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وأغننا من الفقر يا رحمن يا رحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وما علينا إلا البلاغ المبين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پر ہے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ. واسطہ آل ابا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ. آپ کا در ہو میرا سر سامنے ہو روئے انور غوث کا صدقہ کرم کر چشم دل کر دو منور یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله برحمة